السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے فیضان اشرف رفاعی کو۔ السلام علیکم، انجوائے دا ویڈیو۔ یہ کتنی پیاری بات ملفوظات میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ ایک بزرگ مجذوب ولی تھے، حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، احمد آباد کے قریب کہیں ان کا مزار پاک ہے۔ موسیٰ سہاگ یہ مجذوب ولی تھے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں میں ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ یاد الہی میں ان کی عقل فنا ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر میں یا اللہ کی محویت میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل فنا ہو جاتی ہے، پھر ان کا دماغ اور عقل حاضر نہیں رہتی حالات دنیا کے اعتبار سے، ان پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، اس لیے کہ شریعت عاقل بالغ پر ہے، جب عقل ہی نہیں ہے تو شریعت کہاں ہے؟ تو مجذوب وہ ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں جو اپنی ذہن اپنی عقل کو فنا کر چکے، ان کا مقام بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ان کی فضیلت بھی آئی ہے کہ ان کے خلاف کچھ مت کہو، اس لیے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ وہ بہت پائے کے اولیاء ہوتے ہیں مجذوب، لیکن امت کو حکم یہ ہے کہ مجذوب کی تلاش میں نہ گھومو، نہیں تو پھر دھوکہ بھی کھا سکتے ہو، جھوٹے کو بھی مجذوب سمجھ لوگے، ڈھونگی کو بھی مجذوب سمجھ لوگے۔ آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے مجذوب کی تلاش کا، اور اگر کوئی نظر آ بھی گیا تو اس کے پیچھے رہنے کا بھی حکم نہیں، اس لیے کہ آپ صحیح العقل ہیں اور وہ مجذوب شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے، ان کی عقل فنا ہو چکی ہوتی، کہیں آپ ان کی گہری عقیدت میں آپ بھی ان کی طرح نہ بن جاؤ، نماز روزے سب چھوڑ کر کے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ مجذوب جو ولی ہیں ان کا ادب و احترام ضروری ہے، لیکن ان کے پیچھے، ان کے آگے پیچھے لگے رہنا اس کی اجازت ہمیں نہیں۔ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مجذوب ولی تھے، سنیے ان کی بڑی بہت ساری کرامات ہیں، کبھی کبھار یہ چوڑیاں بھی پہن لیتے تھے۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی کہ کئی مجذوب ایسے کہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے۔ ان لوگوں کے حالات شریعت کے مطابق جس طرح سے ہم گزارتے نہیں ہوتے۔ بہرحال حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ احمد آباد میں قحط سالی ہو گئی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی، بہت سارے اس وقت موجود بزرگان دین جمع ہوئے، نماز استسقاء پڑھے، دعائیں ہو رہی تھیں، کچھ بارش نہیں ہوئی۔ یہ دیوانہ وار چھوٹے سے کپڑے بدن پر ڈالے جا رہے تھے اور ہاتھ میں چوڑیاں بھی۔ تو آپ سے کسی بزرگ نے کہا کہ بابا تم بھی تو تھوڑا دعا کر دو۔ رک گئے، کہا کیا؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ آئے اور اس کے بعد اپنی یوں چوڑیوں کو ہلاتے ہوئے کہے کہ بارش برسا دے نہیں تو میں اپنا سہاگ توڑ دوں گا۔ ان کا لقب یہ سہاگ ہے۔ اسی وقت جھما جھم بارش شروع ہو گئی۔ ان کا وہ مقام ہے۔ اس بزرگ کے متعلق میں ایک بات بتا رہا ہوں، کبھی کبھار یہ کیا کرتے، ٹوپیاں لے کر کے آتے اور بیچنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، دن بھر ٹوپیاں بیچتے تھے اور جو کچھ بھی ملتا وہ لے جا کر کے اس کا کچھ لے کر کھا لیتے تھے۔ پورے دن بیٹھے رہے، ٹوپیاں خریدنے والا کوئی نہیں آیا، کوئی ٹوپی خریدنے والا نہیں آیا۔ شام کے وقت دل ان کا رونے لگا کہ آج میرا کیسے گزارا ہوگا۔ وہ ایسی ہی اپنی زبان سے بہت سارے جملے کہتے گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ کیا حال ہو گیا دنیا کا کہ ایک ٹوپی نہیں خرید رہا کوئی۔ پھر ہاتف غیبی سے ندا آئی رب ذوالجلال کی طرف سے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو اہل بصیرت اور اہل دل سمجھ سکتے ہیں۔ موسیٰ سہاگ تیری ٹوپی آج میں خریدوں گا، تیری ٹوپی کی جو قیمت ہے وہ بتا، میں خریدوں گا۔ کھڑے ہو گئے، کہا آج بڑا خریدار ملا اور اصل خریدار میرا ملا۔ ان اولیاء کا تعلق باللہ بہت مضبوط ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مجذوب کے متعلق بھی حدیث پاک میں ہے۔ آپ کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک مجذوب نیچے بیٹھا باتیں ایسے کر رہا تھا، اے اللہ تو آجا میری گود میں بیٹھ، میں تجھے کنگھا کروں گا، تجھے کپڑے پہناؤں گا۔ یہ سب جملے تو کفریاں ہیں، اگر ہم کہہ دیں تو کافر ہو جائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ رسید کی، خاموش. اللہ کی شان میں ایسے بولتا ہے. کوئی دور پر گئے رب سے کلام کرنے کے لیے، جواب ہی نہیں آیا. بہت دیر کے بعد آپ نے پوچھا مولا کیا خطا ہوئی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے ایک محبوب بندے کو چپ کیوں کرایا؟ کہا وہ محبوب بندہ، کہا اس نے میری یاد میں اپنی عقل فنا کر دی، اب اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ مجھے پسند ہے. وہ مجذوب ہوتے ہیں. یہ موسیٰ سہاگ شام کے وقت رقص کرنے لگے، اچھل کود کرنے لگے. مجھے بڑا خریدار ملا ہے اور میں قیمت جو لگاؤں گا تجھے خریدنا ہوگا. اللہ اکبر. یہاں واقعات، کرامات، اولیاء کی بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز، بالکل الگ چیز میں نے دیکھا. وہ موسیٰ سہاگ جنہوں نے اپنی عقل فنا کر دی، اس کے باوجود بھی عقل کہاں کو پہنچی جہاں ہم سب کی نہیں پہنچ سکتی. فرماتے ہیں اے رب میری ایک ٹوپی کی قیمت میں جو لگاؤں گا. رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، بتا تیری قیمت کیا ہے؟ کہا میری قیمت یہ ہے کہ مجھے تو اتنا اونچا بنا دے کہ آسمانوں تک چلا جاؤں، اور اتنا چوڑا بنا دے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤں. مجھے اتنا بڑا بنا دے، اتنا چوڑا اور اتنا اونچا. دیوانہ وار باتیں. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اس کس لیے یہ خواہش؟ سنو توجہ کے ساتھ مسلمانوں. فرماتے ہیں اے رب اس لیے کہ قیامت کے دن جب تو جہنم میں کسی کو ڈالے تو میں صرف اکیلا آؤں، میرے حبیب کی امت بچ جائے، تیرے نبی کی کوئی امت جا نہ سکے، صرف میں اکیلا سما جاؤں. مجذوب ہے، عقل فنا ہو چکی. لیکن یہ فکر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر میرے ذریعے سے حضور کی امت بچ سکتی ہے تو بچ جائے، اور میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. یہ فکر ہماری نہیں ہے. آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کوئی جاتا ہے تو جائے، گمراہ ہو رہا ہے تو گمراہ ہو جائے، بہکتا ہے تو بہک جائے، کچھ بھی کر لے، میرا کیا جا رہا ہے. یہ خیال مسلمانوں ہمارا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازہ دیکھ کر رونے لگے. صحابہ نے فرمایا آقا یہ یہودی کا جنازہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر کس بات کی تھی؟ فرماتے ہاں مجھے معلوم ہے وہ یہودی کا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کی زندگی میں میں اس تک پہنچ نہیں سکا. میں اس تک چلا گیا ہوتا تو شاید وہ ایمان لا کر آج جنت کی طرف جا رہا ہوتا. میرے عزیزو کہیں تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے جتنا ہو سکے میں روک لوں، دوزخ میں جانے سے لوگوں کو بچا لوں. اور تمہارے متعلق اگر کوئی یہ فکر کرتا ہے تو تمہارا سب سے بڑا محسن ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کی واسطے، مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کی واسطے، کربلا شہید کربلا کی واسطے، میرے شکل شیر دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک اپنے واحد بیریا کے واسطے. بس اے مولا مرادوں سے ہماری جھولیاں کچھ نہیں باقی بچا روزے جزا کے واسطے. یا رب العالمین میرے کریم ہم نے جو بھی پڑھا ذکر خیر کیا میرے کریم اس کا ثواب موسیٰ سہاگ کی روح مقدس کو نظر کرتے مولا قبول فرما. آمین. رب العالمین کی روح پاک کو نظر کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم ہم نے جو بھی ذکر خیر کیا اس میں جو بھی غلطی ہوئی تیرے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرما. رب العالمین ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مقدس حاضری کے صدقے مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما. حضرت موسیٰ سہاگ کے صدقے میرے کریم ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما. یا موسیٰ سہاگ کرم کر دیجئے، یا موسیٰ سہاگ کرم کر دیجئے. آپ کو محبوب الہی کا واسطہ، آپ کو محبوب الہی کا واسطہ، آپ کو امیر خسرو کا واسطہ، یا موسیٰ سہاگ کرم کر دیجئے. حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے اللہ پاک احمد آباد میں بارش برسا دے، اللہ پاک احمد آباد میں بارش برسا دے. حضور آپ کی دعا سے اللہ نے بارش برسائی، آپ نے کہا بارش برسا دے اپنا سہاگ توڑ دوں گا. یا موسیٰ سہاگ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے. یہ تب تک دھوپ
ہمیں بڑا پریشان کر رہی ہے. موسیٰ سہاگ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے, اللہ پاک بارش برسا دے, انتخابات میں اللہ پاک بارش برسا دے. یا موسیٰ سہاگ کرم کر دیجئے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے عالم سے چھپ جاتے ہیں. یا الہی کرم کر, یا الہی کرم کر, یا رب العالمین میرے کریم جتنے بھی جو اولاد ہونے ہیں نیک اولاد عطا فرما. یا رب العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما. میرے مولا اس محلے پہ اپنا خاص کرم فرما, سب کی مغفرت فرما. میرے کریم اس قبرستان میں جتنے بھی دفن ہیں پروردگار حضرت موسیٰ سہاگ کے صدقے سب کی مغفرت فرما. رب العالمین پروردگار سب کی مغفرت فرما. حضور موسیٰ سہاگ کے درجات کو بلند عطا فرما. پروردگار عالم یا رب العالمین تجھے محبوب الہی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار عالم جتنے بھی نوجوان میرے کریم روزی کے لیے پریشان ہیں, نیک سے بہتر سے بہتر جو روزی عطا فرما. پروردگار عالم یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کو نسل و کاشی کے رسول بنا. موت آنے سے پہلے مدینہ دکھا دے, آنکھیں ترس رہی ہیں دیار غوث دکھا دے. پروردگار حضور کی سنہری جالی دکھا دے. حضرت موسیٰ سہاگ کے صدقے احمد آباد پہ اپنا خاص کرم فرما. حضرت موسیٰ سہاگ کے صدقے میرے کریم احمد آباد میں جلد سے جلد بارش برسا دے. پروردگار عالم یا رب العالمین تمام دعاؤں کو درجے کے صدقے میں قبول عطا فرما. ایمان پر خاتمہ زندگی عطا فرما. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.